خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو آپ کے چینل خوفستان 555 میں دوستوں۔ آج کی کہانی ایک ناول کی صورت میں ہے جس کو ہم پہلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ کہانی بہت ہی زیادہ خطرناک اور ڈراؤنی اور سچائی پر مبنی ہے، کیونکہ کہانی بہت لمبی تھی، اسی لیے ہم نے اسے ناول کا شکل دیا ہے۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ کراچی کے پرانے علاقے لیاقت آباد میں 24 سالہ عائشہ ایک معمولی گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی دور دور تک مشہور تھی، لمبے سیاہ بال، گورا رنگ اور آنکھوں میں ایک عجیب کشش۔ لیکن جو چیز لوگوں کو حیران کرتی تھی وہ یہ تھی کہ ہر رشتہ آنے کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا۔ کبھی لڑکی کو اچانک حادثہ ہو جاتا، کبھی لڑکے کو اچانک حادثہ ہو جاتا اور غیر معقول شرائط رکھ دیتے، کبھی کوئی لڑکے والے، اور کبھی تو لڑکا خود پیچھے ہی ہٹ جاتا۔ حالانکہ عائشہ بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ امی میں تھک گئی ہوں، عائشہ نے ایک رات اپنی ماں سے کہا۔ ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا میری قسمت میں شادی لکھی ہی نہیں؟ اس کی ماں فریدہ بیگم پریشان تھی۔ بیٹا، اللہ کی مرضی ہے، جو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ لیکن اصل مسئلہ اس رات شروع ہوا جب عائشہ کو پہلی بار وہ خواب آیا۔ خواب میں ایک سایہ دار چہرہ جس کی آنکھیں سرخ تھیں اسے کہہ رہا تھا کہ تم میری ہو، صرف میری، کسی اور سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ عائشہ چیختے ہوئے جاگ گئی، پسینے میں شرابور۔ جب خواب روز آنے لگے اور عائشہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تو فریدہ بیگم نے اپنے محلے کی ایک بوڑھی عورت زینب خالہ سے مشورہ لیا۔ یہ عام بات نہیں فریدہ، زینب خالہ نے سنجیدگی سے کہا، مجھے ایک روحانی عامل کا پتہ ہے، مولوی اسد اللہ صاحب، وہ شاہ فیصل کالونی میں رہتے ہیں، ان سے ضرور ملو۔ اگلے جمعے کو عائشہ اور اس کی امی مولوی اسد اللہ صاحب کے پاس پہنچی۔ مولوی صاحب 60 سال کی عمر کے سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب نور تھا۔ بیٹی، اپنا مسئلہ بیان کرو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی کہانی سنائی، ٹوٹتے رشتے، خوفناک خواب اور وہ سیاہ دار چہرہ۔ مولوی صاحب کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ کوئی عام جن نہیں، یہ عاشق جن ہے، اس نے تم پر نظر رکھی ہے اور وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ کیا؟ عائشہ کی ماں یہ سن کر چیخ پڑتی ہے۔ جی ہاں، یہ جن شاید کئی سالوں سے تمہاری بیٹی کو دیکھ رہا ہے۔ شاید کسی مزار، کسی درخت یا کسی پرانی جگہ سے اس کا تعلق ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ فریدہ بیگم رونے لگی۔ پہلے یہ بتاؤ عائشہ بیٹی، مولوی صاحب نے عائشہ کی طرف اپنا رخ کیا، کیا تم نے کبھی کوئی عجیب جگہ دیکھی؟ کوئی پرانا مکان، کوئی درخت یا کوئی مزار، یا جہاں تم اکثر جاتی ہو؟ عائشہ نے سوچا اور پھر بولی، جی، ہمارے محلے کے آخر میں ایک پرانی بند مسجد ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بیر کا درخت ہے، میں اکثر وہاں سے گزرتی ہوں۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا اور کہا کہ وہی ہے وہ جن وہیں ہی رہتا ہے۔ مولوی صاحب نے عائشہ کو کچھ وظائف دیے اور کہا کہ روزانہ صبح اور شام یہ پڑھو اور اس درخت کے قریب اب مت جانا کبھی۔ لیکن اس رات خواب اور بھی خوفناک تھا۔ اب وہ سایہ قریب آ گیا تھا، اس کی آواز گہری اور ڈراؤنی تھی۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتی عائشہ، میں سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں نے تمہیں بچپن سے دیکھا ہے، تم میری ہی دلہن بنو گی۔ نہیں، میں کبھی راضی نہیں ہوں، عائشہ نے خواب میں ہی چیخا۔ تو پھر تمہارے گھر والوں کو بھگتنا پڑے گا۔ عائشہ گھبرا کر اٹھ جاتی ہے، اپنے اوپر وہی تمام ورد پڑتی ہے جو کہ مولوی صاحب نے اسے آخری رات دیے ہوتے ہیں۔ تو پھر اگلے دن گھر میں کچھ عجیب واقعات ہونے لگتے ہیں، برتن خود سے گرنے لگتے ہیں، دروازے خود کھلنے لگتے ہیں اور رات کو عجیب آوازیں آنے لگتی ہیں۔ عائشہ کے چھوٹے بھائی 12 سالہ حسن کو بخار چڑھ جاتا ہے، وہ اس کے والد کو دفتر میں اچانک مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب، عائشہ کی ماں گھبراتے ہوئے فریدہ بیگم انہیں فون لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جن ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ فریدہ بیگم نے فون پر روتے ہوئے مولوی صاحب کو بتایا، میں آ رہا ہوں، آج رات ہم اس کا مقابلہ کریں گے، مولوی صاحب نے کہا۔ اس رات مولوی اسد اللہ صاحب عائشہ کے گھر پہنچے، ان کے ساتھ لبان، عطر اور قرآن پاک تھا۔ سب کمرے بند کر دو، صرف عائشہ کے کمرے میں چراغ جلاؤ۔
میں رات بھر یہاں رہوں گا، انہوں نے ہدایت دی۔ رات کے 12 بجے اچانک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، چراغ بجھنے لگے اور بھاری آواز گونجی، اسد اللہ، تم میرے اور میری محبوب کے درمیان کیوں آ رہے ہو؟ مولوی صاحب نے قرآن کی تلاوت شروع کی، آیتیں تیز اور آواز میں پڑھنے لگ گئے۔ چھوڑ دو اسے، وہ انسان ہے، تمہارے جن سے نہیں ہے، مولوی صاحب نے سختی سے کہا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے سالوں اسے دیکھا ہے، وہ میری ہے۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی، اگر وہ راضی نہیں تو تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ پھر اچانک کمرے میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگا، فرنیچر اڑنے لگا، عائشہ کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بے ہوش سی پڑی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے دم کیا اور عائشہ پر پھونکا، نکل جا، اللہ کے نام پر نکل جا یہاں سے۔ ایک زوردار چیخ سنائی دی اور وہ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ عائشہ کی آنکھیں کھلی تو وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ مولوی صاحب، وہ چلا گیا؟ فی الوقت ہاں بیٹی، لیکن کیا؟ مولوی صاحب نے گہری سانس لی، یہ جن بہت طاقتور ہے اور اس کی محبت، یا بہتر کہوں کہ جنون، بہت گہرا ہے۔ میں نے اسے عارضی طور پر تو پیچھے دھکیل دیا ہے، لیکن وہ واپس آئے گا۔ تو پھر مستقبل کا حل کیا ہے؟ حل صرف ایک ہے کہ ہمیں اس درخت کے پاس جانا ہوگا جہاں وہ رہتا ہے اور اسے وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکالنا ہوگا۔ لیکن یہ بہت خطرناک ہے، اس کی حفاظت میں شاید اور جن بھی ہوں، اور اگر ہم ناکام ہوئے تو؟ عائشہ نے ہمت جمع کی، مولوی صاحب، میں یہ زندگی نہیں جی سکتی، ہر روز خوف۔ آپ کہیں تو میں تیار ہوں۔ مولوی صاحب نے اس کی بہادری دیکھی، ٹھیک ہے بیٹی، لیکن اس کے لیے تیاری چاہیے اور ہمیں کسی ایسے وقت جانا ہوگا جب جنات کی طاقت کمزور ہو۔ کب؟ جمعے کی نماز کے بعد، اگلے جمعے۔ تب تک تم روزہ رکھو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور روحانی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگلے دن عائشہ نے سکون سے گزارے۔ کچھ دن یا چند دن کہہ لیجیے، خواب نہیں آئے، گھر میں کوئی عجیب واقعہ نہیں ہوا، لیکن عائشہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہے۔ جمعے کی صبح مولوی صاحب عائشہ اور اس کے والد کو لے کر اس پرانی مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ بیر کے درخت کے قریب پہنچے، ہوا تیز ہو گئی، آسمان پر بادل چھا گئے، حالانکہ صاف دھوپ تھی۔ یہاں ہے، مولوی صاحب نے کہا، تیار رہو۔ لیکن جب انہوں نے درخت کی طرف دیکھا تو وہاں خون سے ایک پیغام دیوار پر لکھا ہوا تھا پیچھے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا، عائشہ کو مجھے دے دو ورنہ۔ عائشہ کی سانسیں رک گئیں۔ ورنہ کیا؟ اس سے پوچھا گیا، اور پھر درخت کی جڑوں سے ایک سایہ نکلا جو تیزی سے بڑھنے لگا اور اتنا بڑھ گیا کہ ایک عجیب سی شکل، ایک ڈراؤنی اور خوفناک سی شکل اختیار کرنے لگا۔ دوستو، یہ کہانی جاری ہے۔ کیا مولوی صاحب اس طاقتور جن کا مقابلہ کر پائیں گے؟ درخت کی جڑوں میں کیا راز چھپا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا یہ جن واقعی محبت کر رہا ہے یا کسی اور کا بدلہ لے رہا ہے؟ جاننے کے لیے جڑے رہیے حافظان 555 کے ساتھ، اور نہیں کیا ہے سبسکرائب اب تک تو لازمی کر دیجیے چینل کو، اور کہانی کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔